بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف آسمی اور میرے پوڈ کاسٹ کے سیزن 2 میں آپ کو خوش آمدید. آپ نے مختلف شخصیات کو دیکھا، ان کے تجربات سے سیکھا اور ان کے تجربات نظریات کو دیکھتے ہوئے ہم نے مختلف پیراہے میں جا کر چیزوں کو سمجھنے کی اور جانچنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ ادب کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں. امریکہ کی مقیم شخصیت، لیکن آج لاہور میں تشریف لائی ہیں. ان کے یہاں پر مختلف پروگرامز بھی ہیں. اس سے پہلے وہ کراچی گئے، اب لاہور آئے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کتب کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شاعری کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے کئی کلام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، مختلف ادبی پلیٹ فارمز میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نور امروہی صاحب. ہم ان سے بات کریں گے، ان کے ادبی سفر کو بھی جانیں گے اور نئی جدت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہر دور تغیر کی مشین سے گزرتا ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. تو ہم ادب کو اس پیراہے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نور امروہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. سر یہ بتائیے گا، امریکہ میں مقیم ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، ادب کا کام وہاں پر بھی جاری و ساری ہے. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ آپ کو پڑھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. آج کے دور میں چونکہ میں چاہوں گا کہ ہم انٹروڈکشن تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں. آغاز میں یہ بتائیے گا کہ امروہہ سے آپ کا تعلق ادب کی طرف کیسے آئے اور آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ امروہہ چونکہ میری مٹی ہے، میری سرزمین ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی ہے اور اس کے لیے بڑی مشہور بات ہے. سلیم جعفری صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ وہاں لڑائیاں بھی شاعری میں ہوتی ہیں. اور حیرت کی بات یہ کہ جب اس پہ جملے بازی ہوتی ہے تو کوئی مصرع اوپر نیچے نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو پرورش کچھ اس انداز میں ہوئی کہ آس پاس کا جو پورا میرا ماحول تھا، حلقہ تھا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ایک ادب ہی تھا. تو یہ سفر میرا وہاں سے شروع ہوا اور وہاں سے نکل کر پھر ظاہر سی بات ہے روزی روٹی کے ہی مسائل تھے، لیکن اس کو اتنا سر پر مسلط نہیں کیا کہ بالکل میں ادب کا ہو کر رہ جاؤں اور شاعری کا ہو کر رہ جاؤں. اور زندگی کے دوسرے مرحلے ہیں جو بہت ضروری ہے، تو اس کو میں رد کر دوں. تو اس کو بھی ساتھ میں لے کر چلا. تو امروہہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ میری پرورش ہوئی. ادبی وہاں سے طرحی مشاعرے ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے اس کی آبیاری ہوئی. اس کے بعد میں پھر سوچا کہ چلے باہر نکلا جائے، کیونکہ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا. تو وہ ایک شوق بھی ہے مجھے سفر کا. تو وہاں سے سفر رہا مڈل ایسٹ کا، وہاں کافی عرصہ رہا میں، وہاں پہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد 2001 کے اندر میں امریکہ آ گیا یہاں پر الحمدللہ. تو اس طرح سلسلہ ہے. اچھا، بہت سے لوگ جو دیکھنے والے ہوں گے چونکہ ادب سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ہماری جنرل پبلک بھی ہے، تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ایک شاعر کا انٹرویو ہو رہا ہے، ایک پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، تو شاعری ہی وہ وجہ بنی کہ آپ امریکہ میں مقیم ہو گئے؟ اور بہت سے شاعروں کا یہ سوال بھی ہوگا کہ ہم بھی بڑے عرصے سے شاعری کر رہے ہیں، ہم امریکہ نہیں پہنچ پا رہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی دوسری مصروفیات کیا ہیں؟ بے شک وہ پہنچ اس لیے نہیں پا رہے. پہلے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ وہ خود کو محصور کر لیتے ہیں صرف ادب کے اندر. صحیح ہے. دیکھیے، جب تک آپ کسی چیز میں کمال حاصل نہیں کر لیتے، تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ کمال حاصل کر لیتے ہیں، مال خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. مال سب سے اہم ضرورت ہے. صحیح ہے. اور جب وہاں کی ایمبیسیاں دیکھتی ہیں کہ آپ کتنا پوٹینشیل ہے آپ کے اندر، ظاہر سی بات ہے انہیں اس کی ضرورت تو ہے نہیں شاعری کی، تو پھر آپ اس میں کمال پیدا کریں اپنے کسی فن کے اندر تو خود آپ کو بلائیں گی. یا پھر یہ کہ آپ کسی شعبے میں نکل جائیں، اس میں ترقی حاصل کریں تو وہاں بلائیں گی. تو میں نے بامبے سے گارمنٹ ڈیزائننگ کا ڈپلومہ کیا تھا. صحیح. اسی کو میں نے اپنا وہ پیشہ اپنایا، اس کے اندر چل نکلا اور وہی میرا حوالہ بنا مڈل ایسٹ میں. اس کے بعد پھر میں بزنس کی طرف نکل آیا اور پھر وہاں سے یہاں کی خواہش ہو کہ امریکہ جایا جائے، تو کوشش کی. وزٹ ویزا پر میں یہاں پر آیا تھا. اس کے بعد میں چونکہ میں الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں، تو ایک اسلامی اسٹڈیز کا میرے پیچھے کئی حوالے لے کے میں چلا تھا. میں ذرا سا باغی رہا ہوں ہر معاملے میں، تھوڑا سا اس میں کچھ حاصل کر لیا، کمپیوٹر سائنس اور ادب مذہب اس کو لے کے چلا. تو وہ بھی ایک حوالہ میرے لیے مضبوط بنا کہ میں ایک اسلامک اسکالر تھا. تو اس حوالے پہ مجھے وہاں کا امیگریشن ملا الحمدللہ، اور آج میں وہاں سٹیزن ہوں. اور میرا جو بزنس ہے تو گارمنٹ ڈیزائن کا، تو میرا پرانا بزنس ہے ہی، لیکن اس کے بعد پھر دوسرا شعبہ میں نے وہاں اپنایا اور وہ ہے میڈیکل ٹرانسپورٹیشن. وہ میڈیکل انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں کی جو میڈیکیئر اور میڈیکل تمام چیزیں ہوتی ہیں سینئر سٹیزن کو
گائیڈ کرنا, ان کے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرنا, وہی تمام مسائل, تو وہ میرا بزنس ہے. ماشاء اللہ. اچھا, آپ کی شاعری میں بیسیکلی اب اس طرح عزیزانی باتیں ہیں کہ ادب میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مخصوص اور محدود جو ہے نا وہ فیلڈ, اس چیز کو فیلڈ کہا جا سکتا ہے نا, اس میں چنی ہوتی ہے اور وہ ایک خاص چیز کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی شاعری میں ہجرت, کرب, ثقافت, نیچر, یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ہجرت کی جانب اگر میں جاؤں, چونکہ نوجوان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیز بڑے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو چیز ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ہماری دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں لکھا جائے یا کسی اگلے کے دل میں اتارا جائے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہجرت کے حوالے سے اور ہجر کے حوالے سے اور کرب کے حوالے سے کیا کوئی ذاتی تجربہ رہا ہے یا کوئی اجتماعی احساس ہے؟ نہیں, ذاتی تجربہ اس حوالے سے رہا کہ ایک تو یہ چیز پائی جاتی ہے امروہہ کے لوگوں میں بالخصوص, جی ہاں, کہ وہاں ایک ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے بلا شبہ, لیکن وہاں کے لوگ کچھ زیادہ ہی اس سلسلے میں شدت پسند کہہ لیں. اچھا, تو اسے چھوڑنے کا احساس رہا, لیکن اس کے بعد جو چیزیں ملی تو وہ اتنی سب کچھ اوور آل اگر میں دیکھوں تو ہر اعتبار سے الحمدللہ وہ میری حیثیت اور میری اوقات سے بڑھ کر کہیں ملا. لیکن وہ ایک کسک اس لیے رہ جاتی ہے کہ اس مٹی سے میرا تعلق, وہاں میرے والدین تھے, میرے بھائی تھے, ان کو چھوڑا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں مکمل, کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, تو وہ احساس محرومی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ در آتی ہے شاعری کے اندر. تو بس یہ ہے کہ اسے مس کرتا ہوں, اور یہی شاید ریزن ہے کہ میں واحد شاعر ہوں امریکہ کا, امروہہ کا. بہت لوگ ہیں وہاں پر کہ جنہوں نے آفیشیلی امروہ بھی لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ. اچھا, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قلمی نام کچھ اور ہوتا ہے اور آفیشیلی کچھ اور ہوتا ہے. اور نہ یہ کہ میرا نام, بلکہ میرے بچے وہاں پر پیدا ہوئے, میری بیٹی ہے 19 ایئرس کی, بیٹا 18 کا, ماشاءاللہ, تو دونوں کے نام کے ساتھ میں امروہ بھی لگا ہوا ہے. واہ واہ, گرچہ یہ ایک مشکل کام ہے پروناؤنسیشن, چونکہ وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے, مشکل ہوتا ہے لینا, لیکن میں نے اس اپنی شناخت کو, اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے رکھا امروہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلیت, اپنی پہچان اور اپنے مٹی سے کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. بلا شبہ, وہاں جا کر میں اپنے وطن کو بھول جاؤں, اپنی مٹی کو بھول جاؤں. میں جن گلیاروں سے نکلا اور جن گلیوں سے میری وہاں تک رسائی ہوئی, تو میں اس کو اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک یہ ہے کہ میں امروہہ کو یاد رکھتا ہوں, ساتھ لے کے چلتا ہوں. انسان جس راستے سے جائے ممکن ہے اس سے واپسی بھی ہو تو اسے یاد رکھے. تو میرے ذہن پر دل و دماغ میں رہتا ہے کہ آپ کی اصلیت جو ہے یہی ہے, اب تم چاہے جہاں پہنچ جاؤ خدا کی دین ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے اردو ادب کو آپ بڑا جو ہے وہ پروان بھی چڑھا رہے ہیں, مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی جوڑتے ہیں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے اردو آپ کی نظر میں اس کے اوپر کام کرنا مزاحمت کر رہے ہیں یا محبت کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے محبت کا سلسلہ ہے وہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر ہمیں وہ میدان میسر آ گیا, چونکہ مشرقی تہذیب کے اندر, مغربی تہذیب کے اندر مشرقی پرچم لہرانا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں, لیکن وہاں پر اتنا مشکل نہیں ہے. اس ملک کی ایک یہ بیوٹی ہے کہ انہوں نے سب کو اوپن چھوڑ رکھا, آزاد ہیں, تو ہم ترقی و ترویج اور محبت میں کرتے ہیں, اسے مزاحمت کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. آپ جیسی شخصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں جو اردو ادب کے لیے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ جیسے شاعر سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ شاعری میں بیسیکلی ایسا کیا فکری خلا دیکھتے ہیں جو کم ہے, وہ پر نہیں ہو رہا, اس کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ جو عصر حاضر میں شاعری ہو رہی ہے اس کے اندر فکری اور شعور کی بڑی کمی آ رہی ہے. اسے اتنا جوڑ دیا ہے ہر چیز کو, مطلب سطحی پر آ گیا. اس کی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ دیکھیں دو چیز ہیں. وہ ہر انسان, شاعر کی سب سے بڑی کمزوری کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں, واہ ہوا ہے, داد ہے, اور ایک عجیب سا کانسیپٹ بنا رکھا ہے. کم از کم یہ شاعری میں تو لاگو نہیں ہوتا کہ جو بک رہا ہے وہ دکھ رہا ہے, جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں شاعر کی کامیابی کے لیے جو ضمانت ہے. ایک تو یہ کہ شاعر اپنی سطح پر سامعین کو, قارئین کو اتار لے, یا اس کا اسٹینڈرڈ اتنا بلند و بالا ہو کہ اپنے اسٹینڈرڈ پہ اتار لے یا ان کے اسٹینڈرڈ پہ اتر جائے. یہ دوسری جو کیفیت ہے یہ بڑی آسان سی ہے, ہمارے شاعر نے اس کو اپنا لیا ہے. جو بک رہا ہے اور جو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اس کے اندر
مطلب فرش نگاری اور تمام عامیانہ پن اور وہی تمام چیزیں در آئی ہیں. شاعر وہی بیچ رہا ہے اور وہی بک رہا ہے اور وہیں کا ہو کے رہ گیا ہے. میرا خیال ہے مطالعہ اگر کرے, مشاہدہ شاعر کا ہو, علم ہو, تو ان سے شاعری نکھرتی ہے اور سہل پسند ہو گیا ہے شاعرہ. صحیح. تو اسے مشاعرے میں داد مل رہی ہے, عوامی رنگ میں مل رہی ہے, اسی طرف چل نکلا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نوجوانوں کو اپیل کر رہے ہیں شاعری میں, اور وہ آپ کے سامنے بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ جاتا ہے, اور اب تو بہت جلدی ہم اس چیز کو کریکٹرائز کر لیتے ہیں یا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. دوسری جانب آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ جو ہیں وہ نوجوانوں کو اپیل کرتے ہوئے ان تک ادب بڑے اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے جدت. جدت کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں, کیسا ہونا چاہیے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ارتقاء اور اس کے اندر آنے والا خطرہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس کے اوپر آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جدت اس حوالے سے کی ہم نے اپنے مشاعروں کے اندر. دیکھیے وہ تو انداز رہا نہیں کہ حقے رکھے ہیں, قالین بچھے ہیں, گو تکیے ہیں, مشاعرہ ہو رہا ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے نہیں. ہر جنریشن کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اس کو پورا کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. تو مشاعروں کو وہاں سے نکال کر ہم نے یوں کیا کہ اس کے اندر کچھ اٹریکشن رکھا. ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کچھ چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے. اسے یہاں سے نکال کے لانا, اس ٹیکنالوجی سے نکال کے لانا, اور آئی فون اور فون کے اس دنیا سے وہاں تک کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کا ٹیسٹ کیا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ مشاعروں کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیں, ان کو اپریسیشن دیا, ان کو ایوارڈ دیے. کبھی ہم نے یہ کیا کہ پھولوں کی برسات کرا دی شعراء کے لیے کسی توپ کے ذریعے, جدت پسندی. کروز مشاعرہ ہمارا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے, بڑا پرسکون, ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں ہیں, اوپر مشاعرہ ہو رہا ہے, نیچے ریسٹورینٹ ہے, کھانے بھی بڑے لذیذ ہوتے ہیں. اس میں لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. یا اس کے علاوہ جو ہم مشاعرے کرتے ہیں تو کم از کم میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ انسان کوئی بھی چیز ہو, شاعری ہو یا مشاعرہ ہو, کم از کم اس کی پہلا جو اٹریکشن ہوتا ہے نظر ہوتی ہے. تو نظریہ بعد میں اس کا نمبر آتا ہے. جب وہاں پر داخل ہو تو اس کی آنکھوں کو اچھا لگنا چاہیے, اتنی خوبصورتی ہو وہاں پر, ایسا سما ہو, ایسا ماحول ہو. تو اس چیز کو ہم لے کر چلے اور بہت کامیاب ہے اس کے اندر الحمدللہ. پوری دنیا میں اسی حوالے سے مانا جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم نے کیا جب یہ کووڈ چل رہا تھا, تو جشن صحت و سلامتی اس کے بعد پہلا مشاعرہ تھا ہم نے کیا, اور اس کے اندر ہم نے بڑھیا بانٹ دی جی. اچھا. تو کیا سرپرائز تھا, اور لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے, ہمارے مشاعرے کی خاصیت ہے کہ یہاں پہ کچھ نیا ہوگا, سرپرائز ہوگا. تو وہ ایک جستجو اور کیوریاسٹی بھی لے کر آتی ہے, اور ارتقاء کے منازل یہیں سے طے ہو سکتے ہیں اردو کے لیے. اب آپ کو یہاں وہاں سے نکل کر, قدامت پسندی سے نکل کر, نئے جو رجحانات ہیں زمانے کے اس پہ ڈھلنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور یہی ایک راستہ ہے واحد ارتقاء کا. دیکھیں اس چیز میں انٹرسٹ پیدا کیا گیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, بے شک. اچھا, گھڑیوں کی آپ نے بات کی, ایک حوالے سے یہ پڑھا گیا آپ کے حوالے سے کہ آپ کو کوئی سونے کا پین بھی گفٹ کر دیا گیا. میری بہن ہے, میں ابھی اس میں چاہ رہا تھا کہ آپ اسے سوال کریں. میں نے پہلے بتایا تھا, ڈاکٹر شمسہ قریشی بڑی فعال ہیں, بڑی اردو کے لیے مطلب ایک دیوانہ پن جسے کہتے ہیں, وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ایک تو ہم دو ہی دیوانے وہاں کہلاتے ہیں, ہم کمرشلائز تو کرتے نہیں, ظاہر سی بات ہے. ہمارا ایک جنون ہے, اور جنون کی اور شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. ہم اسی حوالے سے کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی معمولی سا ٹکٹ لگا دیا کچھ اخراجات کے لیے, تو وہ ڈاکٹر شمسہ قریشی, انہوں نے میری کتاب کا اجرا ہوا تھا, تو ایک متل صاحب ہیں وہاں پر, وہ میرے بڑے چاہنے والے ہیں, ہندوستان سے تعلق ہے, ان کا ہیرو کا کاروبار ہے. تو انہوں نے اس کا اجرا کیا, پورا خرچ اٹھایا, اور بڑے خوبصورت انہوں نے بٹوے جو ہوتے ہیں مخمل کے وہ منگائے ہندوستان سے, خصوصی طور پر بنوا کے پرنٹ کرا کے, اور انہوں نے ایک ایک کیرٹ کا ہیرا اس میں سب کو تقسیم کیا, جتنے بھی لوگ تھے. تقریباً $250 کا اس وقت تھا. کیا بات ہے. تو اسی میں ہماری یہ جو منہ بولی بہن ہے ڈاکٹر شمسہ قریشی, انہوں نے مجھے سونے کا قلم عطا کیا تھا. یہ بھی دنیا اردو کی کوئی واحد تقریب تھی, میں سمجھتا ہوں. دیکھیے کہ یہ وہ وجہ بنے ہیں جو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے یا ادب کی ہی تعظیم کی جا رہی ہے. اس حوالے سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کلام آپ کا ایڈ ہو جائے. آپ نے ہجرت کا ذکر چھیڑا تھا, تو اسی حوالے سے مجھے اپنی غزل یاد آ رہی ہے. مطلب بھی بیک گراؤنڈ میں ہے. مطلب ہے کہ بے یقین ہم سفری ہوتی نہیں ہے مجھ سے,
बेयकी हम सफरी होती नहीं है मुझसे, अब तो ये दर बदरी होती नहीं है मुझसे। क्या कहने, अब तो ये दर बदरी होती नहीं है मुझसे, खाक साहिल से उठाकर मैं नहीं ला सकता। आहा, वाह वाह। खाक साहिल से उठाकर मैं नहीं ला सकता, इस तरह कूज़ागरी होती नहीं है मुझसे। वाह वाह। इस तरह कूज़ागरी होती नहीं है मुझसे, खुश्क पत्तों की तरह दिल भी है मगमूम बहुत। आहा, वाह। खुश्क पत्तों की तरह दिल भी है मगमूम बहुत, और ये शाख हरी होती नहीं है वाह मुझसे। वाह वाह वाह। और ये शाख हरी होती नहीं है मुझसे, और लबे इजहार में होता है मोहब्बत का तिलिस्म। आहा, वाह वाह वाह। लबे इजहार में होता है मोहब्बत का तिलिस्म, आँख से जादूगरी होती नहीं है मुझसे। क्या कहने, क्या आँख कहने। से जादूगरी होती नहीं है मुझसे। और शेर देखें कि सच में एहसास मरवत से रुकावट है बहुत। आहा, सच में एहसास मरवत से रुकावट है बहुत, क्या करूं बात खरी होती नहीं है क्या मुझसे। बात है, क्या बात क्या है। करूं बात खरी होती नहीं है मुझसे, और मेरी आवारा मिजाजी का यही हासिल है। मेरी आवारा मिजाजी का यही हासिल है, इश्क में बद नज़री होती नहीं है मुझसे। वाह 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 वाह। इश्क में बद नज़री होती नहीं है मुझसे, शेर आखिर के दिल की हर बात को कह देता हूँ आसानी से। वाह वाह, क्या कहने। दिल की हर बात को कह देता हूँ आसानी से, शेर में कारीगरी होती नहीं है मुझसे। क्या कहने, शेर में कारीगरी होती नहीं है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है। शेर में कारीगरी होती नहीं है मुझसे। इसी मक्ते के इस मिसरे से आगाज़ कर लेते हैं अगली बात का, कि आज के दौर में आप नौजवान शोरा कराम को देख रहे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू भी, और वैसे भी आपके साथ बहुत से लोग अटैच होंगे, तो नौजवानों में ये कारीगरी कैसे देख रहे हैं आप शायरी को देखते हुए? नौजवानों में कारीगरी ही रह गई है सही मानों में, लेकिन मुश्किल ये है कि कारीगरी की भी मुख्तलिफ शक्लें होती है। सही है। वो कारीगरी सहल पसंदी की तरफ लेके जा रही है कि AI पे मारा उन्होंने सवाल, या कोई भी, और वहाँ से निकाल लिया। ये कारीगरी बड़ी खतरनाक है। क्रिएशन और चीज़ है। तो नौजवानों को इस तरफ आना पड़ेगा। कोशिश करें, मेहनत करें, किसी से गाइडेंस लें। यहाँ आपके लाहौर में अगर मैं ज़िक्र करूँ तो आप लोग खुशनसीब हैं कि इतना बड़ा नाम कि जिनके बेइंतहा शागिर्द पूरी दुनिया उर्दू में फैले हुए हैं, और आपके घर में हैं अब्बास ताविश साहब। बिल्कुल ऐसे, जो जदीद रंग में एक बहुत बड़ा मुनफरिद नाम है। तो यहाँ से कारीगरी हासिल करें। अगर टेक्नोलॉजी से, फ़ोन से और AI से कारीगरी हासिल करेंगे तो वो उसमें वो चीज़ नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी भी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है जो शायर के ज़हनी सतह तक पहुँच सके, नहीं पहुँची। तो यहाँ तक पहुँचना, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ मेहनत चाहती है। बिल्कुल सही। इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम में आप जो है वो अपने जो अमेरिका में जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए भी, और पाकिस्तान में, और जहाँ जहाँ उर्दू अदब से मोहब्बत की जाती है उनके लिए कोई पैगाम? ये है कि इंसान कहीं पर भी पहुंच जाए, अपनी तहजीब से, अपनी कल्चर से ना टूटे वो। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग, होता ये है कि दुनियावी दौड़ के अंदर अपने तहजीब और मज़हब दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अगर उससे कट गए तो दुनिया ख़राब, इससे कट गए तो अपनी तहजीब से कट जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये है कि अपनी ज़बान को और अपनी तहजीब को लेकर चलें। कम से कम इतना तो हो कि अपने पेरेंट से, अपने अपनों से और अपने घर वाले से कम्युनिकेट कर सकें। और सही बात तो यह है कि अंग्रेज़ी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देती है। दुनियावी तरक्की का सफ़र इससे तय होता है, लेकिन इसके साथ जब तक तहजीब न जुड़े, मैं अक्सर कहा करता हूँ, बात भी सही है कि स्कूल की अगर कमी कहीं है, वो आप किसी भी उम्र में मुकम्मल कर सकते हैं, कहीं से भी तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तहजीब से कट गए तो वो कहीं हासिल नहीं होती। फाउंडेशन घर से बनता है, तहजीब से बनता है। उर्दू एक तहजीब का नाम है, इससे जुड़े रहे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत बड़ी नवाजिश आपकी। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।